یہ دن 12 ربیع الاول، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب رحمان نے 63 سال کی زندگی عطا کی۔ کوئی ایک حدیث پیش کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جنم دن، اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہو؟ کوئی ایک حدیث، کوئی قرآن کی ایک آیت، کوئی اللہ کے نبی کا ایک فرمان، اللہ کے نبی کا ایک حکم، اللہ کے نبی کا ایک عمل، کوئی صحیح حدیث سے پیش کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 12 ربیع الاول منانے کا حکم دیا یا منا کے دکھائی؟ اور میرے محترم بھائیوں، نبی نے نہ 12 ربیع الاول منائی ہے نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ نبی کی 63 سالہ زندگی کے اندر یہ دن 63 بار آیا۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ دن منایا؟ اور نبی کے یاروں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نبی کے دوستوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ابو بکر سے زیادہ تو محبت کرتا تھا نبی سے؟ عمر سے زیادہ تجھے میرے نبی سے محبت ہے؟ عثمان و علی سے زیادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو محبت کا دعوے دار ہے؟ او اللہ کی قسم، میرے نبی کے صحابہ کی محبت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ حسن یوسف بڑا خوبصورت تھے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے حسن یوسف کو برداشت نہ کر سکی۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹا دی۔ وہ اللہ کی قسم، میرے نبی کے صحابہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی ہم آپ سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا دی۔ اللہ کے نبی جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے وہ تو گردن کٹا دیتا ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے گردنیں کٹا دی۔ وہ اللہ کی قسم، بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، بلال کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا۔ وہ میرے محترم بھائیوں، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی اسلام میں نبی سے محبت کے جرم میں، اسلام کی پاداش میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ اللہ کی قسم، مصعب بن عمیر کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے احد کے میدان میں۔ یہ نبی سے محبت کرنے والے تھے۔ ان سے زیادہ تم محبت کرو گے؟ ان سے بڑھ کر تمہاری محبت نہیں ہو سکتی۔ جو نبی کی ایک بات پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، نبی کی ایک بات پر اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ دے، نبی کی ایک بات پر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان مقتل میں پہنچ جائے، او میرے محترم بھائیوں، تیری محبت میرے نبی کے صحابہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کہتا ہے، مجھے لوکی نہیں پسند تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی لوکی سے بڑے چڑ کھاتے ہیں، نہ کھایا کرو۔ صحابی کہتا ہے، جس دن سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوکی اتنے شوق سے کھاتے ہوئے دیکھا، کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے لوکی سے محبت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہے، مسجد کے اندر خطاب کر رہے ہیں اور کہا بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے اندر کسی کو کہا بیٹھ جاؤ، جو باہر موجود تھا وہ وہی چپلوں پر بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا، یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا مجھے نبی کی آواز آئی ہے بیٹھ جاؤ۔ کہا آپ سے نہیں کہا، وہ تو مسجد کے اندر والوں سے مخاطب۔ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے نبی کی بات میرے کانوں میں آئی ہے، بیٹھ جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں اور کہاں بیٹھ رہا ہوں۔ ان سے بڑھ کر تم محبت کرو گے؟ اور بتاؤ تو ذرا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے میرے محترم بھائیوں، کہ غار کے اندر پہلے جانے والا صدیق، غار سے پہلے نکلنے والا صدیق، غار پہ اپنی ایڑھی لگانے والا صدیق، وہ کیوں کیا یہ عمل؟ اس لیے کیا، غار میں پہلے ابو بکر جائے گا، غار کے اندر جا کر دیکھے گا کوئی ایسی چیز تو نہیں، اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو وہ پہلے ابو بکر کو تکلیف دے۔ غار کے اندر ابو بکر نے ایڑھی لگا دی اس سوراخ کے اوپر۔ وہ کیوں لگائی؟ تاکہ اگر کوئی سانپ، کوئی زہریلا اژدھا اگر کاٹے گا تو پہلے ابو بکر کو کاٹے۔ غار سے نکلنے کی باری آئی، پہلے ابو بکر نکل گئے۔ کیوں؟ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو پہلے ابو بکر کا سینہ آگے ہوگا۔ تم نے تو خالی حلوے لڈو
حلوے اور لڈو کھانے کو دین اسلام بنا دیا؟ جناب دین اسلام خالی اتنا رہ گیا کہ بس کھاؤ پیو موج مستی کرو۔ میں سوچنے لگا یار یہ مولوی کو کیا ملتا ہے، ان بدعات کی طرف ترویج کر کے، بدعات کو فروغ دلوا کے۔ معلوم چلا کہ مولوی کو بریانی ملتی ہے، مولوی کو مزے لگے ہوئے ہیں۔ وہ باپ کسی کا مرتا ہے، خواب میں مولوی کے آتا ہے، مولوی کو آ کر کہتا ہے جناب کہ میں بڑا قبر کے اندر پریشان ہوں، میری اولاد کو کہیں کہ میرے لیے ایک دیگ چڑھا دے، ایک بکرا قربان کر دے۔ بیٹے سے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی تیرا باپ خواب میں آیا تھا، کہتا ہے کہ میں قبر میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے ایک بکرا صدقہ کرو، کل ایک بکرا لیتے آنا۔ بیٹا بھی کوئی وہابی قسم کا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب باپ میرا ہے، خواب میں تیرے آیا؟ اگر باپ کو کوئی مسئلہ ہے تو خواب میں میرے آنا چاہیے، خواب میں تیرے آ رہا ہے۔ مسئلہ کچھ نہیں میرے محترم بھائیوں، مسئلہ صرف کھانے کھلانے کا ہے۔ 12 ربیع الاول ہوگی جناب، بریانیاں جا رہی ہیں مولوی صاحب کے پاس، دردے جا رہے ہیں مولوی صاحب، تو مولوی کیوں کہے گا کہ 12 ربیع الاول مت مناؤ؟ آپ بزرگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ یہ 12 ربیع الاول پہلے 12 وفات کے نام سے جانی جاتی تھی، 12 وفات کے نام سے یہ 12 ربیع الاول جانی جاتی تھی۔ آج یہ 12 وفات کی جگہ آج جناب عالی یوم ولادت بن رہا ہے، جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ بتاؤ تو ذرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دن منایا، عمر فاروق نے، او عثمان نے، او علی نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے نبی کے ماننے والے کسی ایک صحابی کا بتا دو، ہم بھی منائیں گے بھائی، بریانی ہمیں بھی پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بریانی ہم سے نفرت ہے، ہمیں بھی بریانی محبوب ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ عمل ہرگز نہیں کریں گے ایک بریانی کے لیے، ایک زردے کے لیے، چند پیسوں کی کمانے کے لیے، کہ جو عمل آخرت کی تباہی کا سبب بنے۔ آج